دوستو، پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو سبھی جانتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ اتہاس کے ایک ایسے مشہور پیغمبر ہیں کہ جن کو تینوں ہی ابراہیمی مذہبوں میں یعنی عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں بھی خوب فالو کیا جاتا ہے۔ یعنی تینوں ہی مذہبوں کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، مگر جہاں ایک طرف مسلمان ان کو موسیٰ کہہ کر پکارتے ہیں تو وہیں دوسری طرف عیسائی اور یہودی لوگ ان کو موسیس کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستو، انہی پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہماری دنیا میں بلعام بن باورا نام کا ایک انسان رہا کرتا تھا۔ یہ ایک ایسا انسان تھا کہ جو نہ صرف بہت بڑا عالم تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ بہت زیادہ نیک بھی تھا، کیونکہ یہ زیادہ تر وقت خدا کی عبادت میں ہی گزارا کرتا تھا۔ اتہاسکاروں کی مانے تو یہ انسان اپنے پاس موجود حد سے زیادہ نالج کی وجہ سے ہی اس دور میں دور دور تک خوب مشہور تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے شاگردوں یعنی اس کے اسٹوڈنٹس کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ ہسٹورینز کے مطابق یہ انسان اپنی جو کلاس لگایا کرتا تھا، اس کی کلاس میں صرف دواتوں کی تعداد بھی 12,000 کے قریب تھی۔ اب ظاہر ہے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے پاس پڑھنے والے لوگ کتنے زیادہ تھے۔ دوستو، اس اتہاسک انسان کے بارے میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ اسم اعظم سے واقف تھا، یعنی خدا کی طرف سے اس کو ایسا گفٹ ملا ہوا تھا کہ یہ انسان اپنی زبان سے جو بھی دعا کر دیا کرتا تھا وہ فوراً قبول ہو جایا کرتی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس انسان کا نام اتہاس کی نہ صرف بہت ساری چھوٹی بڑی کتابوں میں موجود ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ اسلام دھرم کی سب سے پوتر یعنی مقدس کتاب قرآن میں بھی موجود ہے۔ RH نیٹورک کے نالجبل فرینڈز، پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کو پانی میں ڈبو کر ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو وہ مصر میں رہنے والی اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کے لشکر کو لے کر جبارین نام کی ایک قوم کے خلاف جنگ کرنے کے لیے نکل پڑے۔ دوسری طرف جب بلعام بن باورا کی قوم کو اس بارے میں خبر ملی تو ان کو اپنے بارے میں بھی خطرہ ستانے لگا۔ وہ فوراً بلعام کے پاس پہنچے اور اس سے کہا کہ جیسا کہ تم بھی جانتے ہو کہ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری فوج لے کر نکل پڑے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ان کی فوج حد سے زیادہ طاقتور ہے، اسی لیے اس سے پہلے کہ وہ ہم پر حملہ کریں اور ہم کو ہرا کر ہمارے علاقوں سے نکال دیں، تم پہلے ہی ان کے خلاف بد دعا کر دو، یعنی ان کے خلاف کوئی ایسی بری دعا کر دو کہ تاکہ وہ جنگ کرنے سے پہلے ہی برباد ہو کر واپس ہو جائیں۔ اور ظاہر ہے ہم سبھی جانتے ہیں کہ تمہاری دعا تو ہمیشہ ہی قبول ہوتی ہے۔ مگر دوستو، بلعام بن باورا کے جو حد سے زیادہ نیک اور نالجبل بندہ تھا، وہ اپنی نالج کی وجہ سے جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کون ہیں، یعنی ان کی کیا اہمیت ہے اور وہ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اس نے فوراً اپنی قوم کو ایسا کرنے سے منع کر دیا اور اس نے کہا میں کسی بھی کنڈیشن میں حضرت موسیٰ کے خلاف کوئی بری دعا نہیں کروں گا۔ بلعام بن باورا کے انکار کرنے کے بعد اب اس کی قوم نے دوسرا طریقہ ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بلعام بن باورا کی ایک حد سے زیادہ کم عمر اور خوبصورت بیوی ہوا کرتی تھی، جس سے وہ حد سے زیادہ نہ صرف محبت کیا کرتا تھا بلکہ اس کے سارے ناز و نخروں کو بھی اٹھایا کرتا تھا۔ اس کی قوم فوراً بلعام بن باورا کی اسی بیوی کے پاس پہنچی۔ بلعام بن باورا کی قوم نے اس کی بیوی کو بڑے بڑے قیمتی تحفے دیے اور آخرکار اس کو اس بات پر منا لیا کہ اس کا شوہر یعنی بلعام بن باورا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی بری دعا کرے گا۔ لہٰذا اپنی قوم یعنی وسطی والوں سے کیے گئے وعدے کے مطابق بلعام بن باورا کی یہ کم عمر اور خوبصورت بیوی فوراً اپنے شوہر کے پاس پہنچی اور اس کو اس بات پر مجبور کرنے لگی کہ وہ جلد سے جلد پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا یعنی کوئی بری دعا کر دے تاکہ وہ حملہ کرنے سے پہلے ہی برباد ہو جائیں۔ مگر دوستو، بلعام بن باورا نے اپنی بیوی کی بھی بات نہ مانی اور اس کو بھی ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ مگر بلعام بن باورا کی بیوی بھی اتنی آسانی سے کیسے مان سکتی تھی، کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی اپنی وسطی والوں سے وعدہ کر چکی تھی۔ بلعام بن باورا کی بیوی نے دھیرے دھیرے ضد کرنا شروع کر دی اور آخرکار اپنے شوہر بلعام کو اپنی محبت اور اداؤں کے جال میں ایسا پھنسا لیا کہ وہ یہ بات ماننے پر راضی ہو گیا کہ وہ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرے گا، کیونکہ ظاہر ہے بلعام اپنی بیوی سے جدائی برداشت نہیں کر سکتا تھا اور اس کی بیوی اس کو پہلے ہی ایسا نہ کرنے پر اس سے الگ ہونے کی دھمکی دے چکی تھی۔ اپنی بیوی کی ضد پوری کرنے کے لیے اب بلعام بن باورا اپنی گدی پر بیٹھ کر ایک پہاڑ کی طرف نکل پڑا، جہاں پر کھڑے ہو کر اس کو پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنی تھی۔ راستہ میں جگہ جگہ پر بلعام بن باورا کی گدی رک جایا کرتی تھی
اور اپنی گردن کو پیچھے موڑ کر واپس لوٹنے کی کوشش کیا کرتی تھی، مگر بلعام بن باورا بار بار اس کی پٹائی کر کے اس کو سیدھا چلنے پر مجبور کرتا رہا۔ اسلامک اتہاسکاروں کی بڑی بڑی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ جب بلعام بن باورا بار بار اپنی گدھی کو مار مار کر سیدھا چلنے پر مجبور کرتا رہا تو اچانک سے اس کی گدھی نے بولنا شروع کر دیا۔ اس کی گدھی نے کہا کہ میرے آگے فرشتے موجود ہیں کہ جو نہ صرف میرا راستہ روک رہے ہیں بلکہ بار بار مجھ کو واپس پلٹ جانے پر بھی مجبور کر رہے ہیں، مگر اے بلعام تیرا برا ہو کہ جو تو خدا کے پیغمبر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر بد دعا کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اپنی گدھی سے یہ سب کچھ سننے کے باوجود بھی بلعام بن باورا واپس نہیں پلٹا اور بڑی تیزی کے ساتھ اس پہاڑ کی طرف چلتا چلا گیا، اور آخرکار اس پہاڑ پر چڑھنے کے بعد اس نے جب نیچے پلٹ کر دیکھا تو اس کو دور سے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوج آتی ہوئی دکھائی دی۔ ان سب کو دیکھ کر بلعام بن باورا نے ان کے لیے بد دعا یعنی بری دعائیں کرنا شروع کر دیں، مگر افسوس جب بھی بلعام پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے خلاف بد دعا کرنے کی کوشش کرتا تو اس کے منہ سے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بجائے اپنی ہی قوم کے خلاف بد دعا نکلنا شروع ہو جاتی۔ یہ سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی بلعام نے رکنے کی بجائے اپنی یہ کوششیں جاری رکھیں، اور آخرکار اچانک سے اسی کوشش کے بیچ میں ہی اس کے اوپر خدا کا عذاب آ گیا، اور اس کی زبان کے جو دوسرے انسانوں کی طرح اس کے منہ کے اندر ہی ہوا کرتی تھی وہ اور زیادہ کھنچ کر اس کے سینے تک لٹک گئی۔ یہ دیکھ کر بلعام بن باورا نہ صرف گھبرا گیا بلکہ زور زور سے رونا شروع کر دیا، اور روتے ہوئے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم والو، تم نے میری دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دی، اب میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوگی کیونکہ ظاہر ہے میرا خدا مجھ سے ناراض ہو چکا ہے۔ مگر دوستو، اتہاسکاروں کے مطابق یہ سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی بلعام بن باورا اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا تھا، اور اس نے ان تمام چیزوں کے بعد بھی اپنی قوم کو ایک مشورہ دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر تم لوگ ایسا کرو تو ابھی بھی پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری فوج برباد ہو سکتی ہے۔ اس کا مشورہ یہ تھا کہ تم لوگ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو خوبصورت کپڑے پہنا کر خفیہ طور پر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوج میں شامل کر دو۔ اگر ان میں سے کسی بھی ایک انسان نے ان میں سے کسی بھی ایک لڑکی کے ساتھ بھی زنا کر دیا تو وہ سبھی لوگ برباد ہو جائیں گے۔ لہٰذا بلعام بن باورا کی قوم کی طرف سے اس کے اس مشورے پر کام کیا گیا، اور فوراً ایک خطرناک جال بچھاتے ہوئے ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں شامل کر دیا گیا۔ وہیں دوسری طرف پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الرٹ کرنے کے باوجود بھی ان کی قوم کے ایک رئیس انسان نے انہی میں سے ایک لڑکی سے زنا کر لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی پوری فوج میں طاعون نام کی ایک خطرناک بیماری پھیل گئی۔ یہ بیماری کتنی زیادہ خطرناک تھی اس بات کا اندازہ آپ لوگ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس بیماری کی وجہ سے صرف ایک گھنٹے کے اندر ہی لگ بھگ 70,000 لوگوں کو اپنی جانیں دینے پڑی تھیں۔ باقی بچے ہوئے چند لوگ بھی اپنی فوج کا یہ برا حال دیکھ کر تتر بتر ہو گئے تھے، اور آخرکار ان سبھی لوگوں کو بنا کسی کامیابی کے ہی واپس لوٹنا پڑا تھا۔ وہیں دوسری طرف بلعام بن باورا اپنی پوری زندگی بھر یہ سزا جھیلتا رہا تھا، یعنی پوری زندگی بھر اس کی زبان سینے تک لٹکتی رہی تھی۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ ان تمام کرتوتوں کے باوجود بھی بلعام بن باورا کو خدا کی طرف سے 3 چانسز اور دیے گئے تھے، یعنی خدا نے بلعام کو یہ اجازت دی تھی کہ تم 3 بار اور دعائیں کر سکتے ہو، اور یہ تینوں دعائیں بھی بالکل ویسے ہی بنا کسی روک ٹوک کے قبول کر لی جائیں گی کہ جیسے تمہاری پہلے دعائیں قبول کر لی جاتی تھیں۔ مگر دوستو، بلعام بن باورا اپنے ملے ہوئے ان 3 چانسز کو بھی صحیح طرح سے استعمال نہ کر سکا، کیونکہ اس بار پھر سے اس کی اسی بیوی نے اس کو اس بات پر مجبور کیا کہ تم ان تینوں دعاؤں میں سے پہلی دعا یہ کرو کہ خدا مجھ کو سب سے زیادہ خوبصورت بنا دے، اتنا زیادہ خوبصورت کہ جتنی زیادہ خوبصورت لڑکی نہ تو ہماری قوم میں موجود ہو اور نہ ہی دور دور تک ہماری وسطی میں موجود ہو۔ لہٰذا اپنی بیوی کی ضد کو پورا کرنے کے لیے بلعام بن باورا نے پہلی دعا کے طور پر اپنی بیوی کی خوبصورتی مانگ لی، اور نتیجے میں اس کی بیوی کو حد سے زیادہ خوبصورت بھی بنا دیا گیا۔ مگر ہوا یہ کہ جیسے ہی اس کی بیوی حد سے زیادہ خوبصورت ہو گئی تو اس کی بیوی نے اسی کو ہی بھاؤ دینا بند کر دیا۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت علاقے میں رہنے والے ان مردوں کو دینے لگی کہ جو بلعام بن باورا سے کم عمر اور خوبصورت
ہوا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اب بلعام بن بعورہ حد سے زیادہ پریشان رہنے لگا۔ اتنا ہی نہیں، ایک دن بلعام بن بعورہ نے اپنی بیوی کو ایک غیر مرد کے ساتھ غلط کام کرتے ہوئے بھی پکڑ لیا، جس کی وجہ سے غصے میں اب بلعام بن بعورہ نے اپنی بیوی کو یہ بددعا دی کہ تو فوراً کتے کی طرح بن جائے، اور اس طرح اب اس کی بیوی کی شکل کتے کی شکل میں بدل گئی، اور اس طرح سے اب بلعام بن بعورہ کی دوسری دعا کا بھی یوز ہو چکا تھا، یعنی اب بلعام بن بعورہ کے پاس صرف ایک ہی دعا بچی تھی۔ دوستو، جب بلعام بن بعورہ نے اپنی بیوی کے خلاف بددعا کرتے ہوئے اس کی شکل کو ایک کتیا کی شکل میں بدل دیا تو علاقے میں رہنے والے لوگ بلعام بن بعورہ کے بچوں کو چڑھانے لگے۔ جگہ جگہ پر بلعام بن بعورہ کے بچوں سے لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ کتیا کی اولاد ہیں۔ اتنا ہی نہیں، ان کا اور بھی طرح سے مذاق بنایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے اب بلعام کے بچوں نے اس سے یہ ضد کی کہ وہ ہماری ماں کو ایک بار پھر سے بالکل ویسا ہی کروا دیں کہ جیسا وہ پہلے ہوا کرتی تھی۔ لہٰذا بلعام بن بعورہ نے اپنے بچوں کی عزت کو مانتے ہوئے ایک بار پھر سے اپنی بیوی کے لیے دعا کی، اور اس طرح سے اب اس کی بیوی اپنی پرانی شکل میں واپس آ گئی۔ مگر ظاہر ہے بلعام بن بعورہ کی اب یہ تیسری دعا بھی یوز ہو چکی تھی، اور اس طرح سے بلعام بن بعورہ نے آخر میں ملے ہوئے اپنے ان تینوں چانسز کو بھی بری طرح سے برباد کر دیا۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔